رمضان المبارک جیسی عظیم دولت سے بھی نوازا ہے، اور اس عظیم دولت کے تحت بہت سی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے رات کا قیام ہو گیا، دن کا صیام ہو گیا، یعنی رات کو وہ کھڑا تراویح پڑھ رہا ہے اور دن کو وہ روزے رکھ رہا ہے۔ اسی طرح اعتکاف جیسی عظیم دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شب قدر جیسی عظیم دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر خاص انعام ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور انعام کی چیز عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اور یہ عید الفطر کا جو دن ہے، اس متعلق ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر چند باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ نمبر ایک، عید الفطر کا پس منظر کہ یہ عطا کیوں کیا گیا ہے، کس لیے ہے، یہ کیا چیز ہے، اور نمبر دو کہ ہمیں اس عید کے دن کرنا کیا چاہیے، اور نمبر تین عید کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ عید کا دن ہمیں عطا کس لیے کیا گیا ہے، تو آئیے دیکھیے پیچھے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں نے کیا اعمال سر انجام دیے ہیں، کیا کیا ہے، تو اس کی یہ اجرت کا دن ہے۔ کوئی کھڑا رات کو قیام کر رہا ہے، کوئی تسبیح میں مصروف ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور اسی طرح کوئی اعتکاف میں ہے، کوئی شب قدر کی تلاش میں ہے، اور کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ عید کا دن مزدوری لینے کا دن ہے، جیسے کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ما اجر، کہ اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کر کے پوچھتا ہے کہ اب اس کا کیا اجر ہو سکتا ہے جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مزدور کو اس کی مزدوری کی پوری عطا کر دے۔ اور اس کے بعد جب وہ عید کے لیے آتے ہیں بندے اور نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت 5 قسمیں اٹھاتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي، اور میرے جلال کی قسم، وَكَرَمِي، اور میرے کرم کی قسم، وَعُلُوِّي، اور میرے بلند مرتبے کی قسم، وَارْتَفَاعِ مَكَانِي، اور میرے بلند مقام کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، البتہ آج میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں آج ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ، اور پھر اللہ فرماتا ہے، ارجعوا قد غفرت لکم، اب تم لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہارے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اور پھر وہ واپس لوٹتے ہیں، یرجعون مغفورا لہم، اس حالت میں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ انعام لینے کا دن ہے، اس لیے یہ دن رکھا گیا کہ جو اس مزدور نے، جو اس قرآن پڑھنے والے نے، جو اس تراویح پڑھنے والے نے، جو رمضان المبارک کے اندر مشقت برداشت کی ہے، جو اپنے آپ کو روزہ رکھ کر اس نے اس چیز کو برداشت، گرمی کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، آج اس کو اجرت دینے کا وقت آ چکا ہے، آج اس کو اجرت دی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر 2 دن تھے جو تہوار کے طور پر منائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، جس میں ہم کھیل کود کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد بدا لکم، اللہ تمہارے، قد ابدا لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بدل دیا ہے، ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 اور دن عطا فرما دیے ہیں، یعنی یوم الاضحیٰ اور اسی طرح یوم الفطر، کہ ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن، یہ عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اب دوسری چیز کہ ہم یہ دن گزاریں کیسے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر فطرانہ ادا نہیں کیا ہوا تو فطرانہ پہلے ادا کر لیا جائے، یعنی اس کا فطرانہ جو ہے، آدمی اپنے سر کا فطرانہ اور بچوں کا فطرانہ وہ پہلے ادا کر دے، تاکہ غریب، محتاج، مسکین
وہ بھی اس عید کے موقع سے لطف اندوز ہو سکیں، وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب عید سے واپس جائیں تو راستہ بدل کے جائیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور اسی طرح آج گزارنا کیسے ہے دن، تو وہ یہ ہے کہ خدا را وہ رنجشیں جو سالوں سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان رنجشوں کو ختم کیجئے اور دل کو آج آپس میں ملا دیجئے۔ رنجشیں ختم کر کے آج چل کے جائیے اس کے در پر کہ جو ناراض ہے اور جس کے ساتھ انبن ہے، آج اس کو راضی کیجئے، آج اپنے نفس کے خلاف کیجئے، آج اس کو منائیے۔ آج عید کا دن ہے، آج اس خوشی کے اندر ایک اور خوشی کا عالم بھر دیجئے، وہ بھی خوش ہو جائے کہ مجھے کوئی ملنے آیا تھا، میرا بیٹا آیا تھا، میرا بھائی آیا تھا مجھے ملنے کے لیے۔ اور اسی طرح آج اس دن کے اندر ایک اور کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں کو وقت دیجئے، والدین کو وقت دیجئے۔ والدین دیکھتے رہ جاتے ہیں، بیٹا آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، دولت تو اس نے اکٹھی کر دی، والدین کی ہر ضرورت کی چیز لے کر دے دی، لیکن نہیں دیا تو وقت نہیں دیا، تو وقت دیجئے۔ یہ تیز رفتار زمانہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے والدین جیسی دولت چھین لے اور پھر دیکھتے رہ جائے۔ تو اس لیے والدین کو ہم وقت دیں، اپنے رشتہ دار احباب بھائیوں بہنوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ حال احوال کریں، ان کی صورتحال کا جائزہ لیں، پوچھیں، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے، اس میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور کام جو کرنے کا ہے، لازم نہیں سمجھا جائے اس چیز کو، اور وہ یہ ہے کہ قبرستان میں بھی جایا جائے۔ قبرستان میں اپنے بڑے آبا اجداد جو رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے جا کر دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ دن احادیث کی روشنی میں، جیسے میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ جو تم جاہلیت میں کھیل کود کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر غیر شرعی ہی کام کرنے تھے تو وہ ٹھیک تھے، پھر یہ جو ہمیں انعاماً دیا گیا ہے تو وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح غمی کے موقع پر اللہ کی رضا کو نہیں بھولنا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے۔ غیر شرعی کام کر کے اپنے اس انعام کو جو رمضان المبارک میں اکٹھا کیا اس کو ضائع مت کیجیے۔ رمضان المبارک کے اندر جو برکتیں سمیٹی آج غیر شرعی امور کے اندر ضائع مت کیجیے۔ گانے بجانے کی محفلیں ہوں گی اور اسی طرح دیگر غیر شرعی مجالس بھی ہوں گی، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیے تاکہ وہ اجر جو آپ نے رمضان المبارک میں اکٹھا کیا اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ نیکی کرنا آسان ہے، پھر اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اپنی جتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں سحری کے وقت جاگ کے اور اسی طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اب اس نیکی کے محفوظ رکھنے کا وقت آ جائے۔ اب آخری بات کہ عید کا پیغام کیا ہے، تو عید کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جیسے ہم اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ رب العزت کے احکام بجا لاتے تھے، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہمارے لیے اہم ترین ہو چکی تھی، تو ہم نے دیکھ لیا ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، ہم 5 نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم تہجد کے پابندی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے لیے وہ چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہیں جو جائز تھیں، کھانا پینا حلال تھا وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کا بھی عزم کر لیں، یہ آج عید کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو کہ جب تم اللہ کے لیے جائز کام چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے لیے ناجائز کام کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے لیے جب تم نے وہ کھانا اور وہ پینا جو تمہارے لیے حلال تھا تم نے چھوڑ دیا، تو تم اب وہ سود جو تمہارے لیے حرام ہے وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ جھوٹ اور وہ فریب اور وہ دھوکہ جو تمہارے لیے حرام ہے وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟
یہ پیغام ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہماری مشق ہوئی ہے، ہم اسی کو باقی رکھیں اور اسی کو آگے لے کر چلیں اور اپنی زندگی کو رمضان المبارک جیسا گزاریں تاکہ ہماری موت عید جیسی آئے۔ رمضان المبارک جیسی پابندیاں ہوں گی، رمضان المبارک جیسی اپنی زندگی کے اندر ہم سوچ سوچ کر قدم بھریں گے تو پھر جب موت آئے گی تو عید جیسی ہوگی، تو موت آئے گی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، جنت کو سجایا جا چکا ہوگا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر ہم عید کا دن گزاریں۔ عید کا یہی پیغام ہے، عید کا یہی پس منظر ہے۔ اس طرح ہماری عید گزرے تو پھر کیا ہی بات ہے، اس طرح عید کا دن ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اور کیا اس سے بڑھ کر بات ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات یہی ہے، آخری صدا یہی ہے کہ آج کے دن کو ضائع مت ہونے دیں۔ آج وہ مزدوری لینے کا وقت، آج اس موقع پر جب ہم مزدوری لے رہے ہیں اور پھر غیر شرعی امور میں جا کر ہم ضائع کر دیں تو یہ کہاں کی دانائی ہے، کہاں کی سمجھداری ہے؟ پورا مہینہ محنت کی، پھر چند لمحوں میں اس محنت کو ضائع کر دیا۔ اس سے کم قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے کم نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے اندر جو نعمتیں اور جو برکتیں سمیٹی تھیں، چند لمحوں کے نظر کر دی، چند لمحوں کے اندر ان کو ضائع کر دیا۔ اللہ سے دعا کیجئے